أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق اللہ العظیم. ان آیتوں میں اللہ رب الجلال نے متقین کا ذکر فرمایا اور ان کی پھر کچھ خصوصیات بیان فرمائی. متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کو جو صلہ دیا جائے گا اور ان کے جو اعمال ہیں ان میں سے کچھ کا بیان کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جو ہیں اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، وہ جنت میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. جنت میں جو چشمے ہیں اور جو 4 قسم کے چشمے اور نہریں جو ان کو ملیں گی، دودھ، خالص دودھ، شہد خالص اور صاف شفاف پانی اور شراباً طہورا، یہ چیزیں جنتیوں کو ملے گی. تو فرماتے ہیں کہ وہ جنتی بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے، یعنی جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، ان کو جو کچھ ان کے رب نے دیا ان کو لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. ایک تو دنیا میں جو اللہ مال وغیرہ دیتا ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اور جو آخرت میں اللہ ان کو جو نعمتیں دے گا وہ بھی ظاہر ہے ان کے اعمال کا بدلہ اللہ کی مہربانی کا بدلہ ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ جو رب ذوالجلال ان کو عطا فرماتا ہے اس کو وہ لیتے ہیں. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اسی طرح جنت میں جو کچھ ملیں گی وہ ان کا بدلہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں وہ نیکی کرنے والے تھے، یعنی جنت میں آنے سے پہلے دنیا میں وہ نیکی کرنے والے تھے، تو اسی لیے جنت میں جو ہے تو ان کو یہ نعمتیں ملیں گی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اب ان کی نشانیاں اللہ فرماتے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ وہ نہیں سوتے ہیں. رات کا کچھ حصہ وہ نہیں سوتے تھے دنیا میں. کیسے؟ مثلا عشاء تک ہے، یہ بھی رات کا حصہ ہے، اور عشاء پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اگر تہجد پڑھتے ہیں، یعنی آدھی رات کو اٹھ کر، اگر آدھی رات کو نہیں تو اذان سے پہلے سحری کے وقت جیسے ہم سحری رکھتے ہیں، وہ اس وقت یہ اٹھتے ہیں اور اللہ کی عبادت وغیرہ میں مصروف ہوتے ہیں. تو مومن کی، متقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ راتوں میں سے کچھ حصہ وہ اپنے رب کی عبادت اور یاد کے لیے منتخب کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ رات کا تھوڑا حصہ نہیں سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر صبح سویرے، یعنی یہ سحور کے ٹائم، سحری کے ٹائم، اس وقت اپنے رب سے بخشش کی دعائیں مانگتے تھے دنیا میں. یعنی دنیا میں اپنے رب سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. اب دیکھو اللہ کی عبادت بھی کریں، خود کو گناہوں سے بھی بچائیں، پھر اللہ سے بخشش کی بھی دعائیں کریں، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ کیا ہے؟ بخشش تو وہ مانگے، معافی تو وہ مانگے جو گناہ کرے. متقی لوگ تو خود کو گناہ سے بچاتے ہیں، پھر وہ معافی کیسے؟ تو وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک لوگ متقی ہوتے ہیں وہ جتنی عبادت کریں وہ کہتے ہیں کم ہے،
اللہ کا جو حق ہے، اللہ کے جو احسانات ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں ہم جتنا کریں وہ کم ہے۔ تو اسی لیے پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کا فضل و کرم مانگنا چاہیے۔ وہ جو ہے تو غرور اور تکبر میں نہیں آتے۔ بہت سے لوگ ہیں نا، تھوڑا سا نیکی کا کام کرتے ہیں وہ تکبر اور غرور میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے جو متقی بندے ہیں وہ تکبر اور غرور میں نہیں آتے، بلکہ وہ صبح سویرے وہ اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں۔ اگر کسی کو تہجد کی توفیق نہ ہو تو فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور اپنے رب کو یاد کرے، فجر کی نماز پڑھے، بخشش کی دعا مانگے، اس کو بھی راتوں کو جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بزرگان نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا۔ یعنی اگر کوئی آدمی، ویسے تو بندہ کوشش کرے کہ راتوں کو نفلیں وغیرہ پڑھے تہجد کی، اگر نہیں پڑھ سکتا تو وہ عشاء کی جماعت پڑھے، فرض کی جماعت پڑھے۔ اسی طرح عورتیں اپنے گھروں میں عشاء کی نماز بھی وقت پر پڑھیں اور فجر بھی اپنے وقت پر پڑھیں، اپنے رب سے بخشش کی دعائیں مانگیں، تو ان کو بھی راتوں کا کچھ حصہ جاگنے کا ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے یہ اللہ کی عبادت کر کے پھر بھی اپنے رب سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو آگے رب العزت نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کو جو میں نے مال دیا ان کے مال میں سوال کرنے والے اور محروم کا بھی حق ہے۔ سوال کرنے والا وہ ہے جو ضرورت مندوں محتاجوں وہ لوگوں کو بتائے میری یہ ضرورت ہے، سوال کرے، اس کو بھی یہ دیتے ہیں، اور جو ہے احسان سمجھ کر نہیں دیتے، وہ سوچتے ہیں ان کا مجھ پر حق ہے۔ زکوٰۃ تو ویسے ہی دیتے ہیں، نفلی صدقات بھی ان غریب غربا کو دیتے ہیں جو اپنی محتاجی ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں مانگنے کو پیشہ بنانا، وہ نہیں، بلکہ انتہائی ضروری اور مجبوری میں کوئی جو ہے تو مانگے تو اس کو سائل کہا گیا ہے، تو سائل کو بھی وہ حق سمجھ کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس پر۔ اور دوسرا محروم پر بھی خرچ کرتے ہیں، اس کو بھی مال دیتے ہیں، اس کے لیے بھی اپنے مال پر حق سمجھتے ہیں۔ محروم کون ہے؟ محروم وہ آدمی ہے جو شرم کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے، ضرورت مند بھی ہوتا ہے، شرم کی وجہ سے کسی کو کہتا نہیں ہے، تو اس کو بھی یہ پہچان کر اس کے حالات پر مد نظر رکھ کر اس کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ متقین لوگ جو ان کا مال ہوتا ہے وہ مسکین اور ضرورت مندوں کو، وہ ضرورت مند جو اپنی ضرورت ظاہر کرے اس کو بھی دیتے ہیں، اور وہ ضرورت مند جو ظاہر نہ کرے لیکن ان کو معلوم ہو یا کوئی بتا دے صحیح آدمی یہ ضرورت مند ہے تو اس کی وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ متقین کی نشانیاں ہیں۔ آگے پھر وفی الارض آیات للموقنین، اور وہ مرنے کے بعد جنت و جہنم اور اٹھنے اور اپنے رب اور رسول اور کتاب پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، تو جو ہے تو ان کے لیے زمین میں بھی نشانیاں ہدایت کی۔ دیکھو زمین کے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، پانی ہے اور ہوا ہے، اور یہ جو پھل ہیں اور سبزیاں ہیں اور اناج ہیں، دوسری چیزیں ہیں، زمین کی معدنیات ہیں، زمین سے تیل اور گیس جو نکلتا ہے، یہ چیزیں ہیں زمین کی۔ ان چیزوں پر دیکھ کر بھی اللہ کی نشانیوں پر یقین کرے، اللہ کی قدرتوں پر یقین کرے، تو یہ جو متقین بندے ہیں وہ زمین کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی جو ہے تو اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یہ میرے اللہ نے بنایا ہے، ان پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی انفسہم افلا تبصرون، اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری جو نفس ہے، اپنا جو بدن ہے اس کو دیکھو، اپنی جان کو دیکھو، اس میں بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ متقی لوگ اس سے بھی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ مثلا ہم کھاتے ہیں، کیسے ہضم ہوتا ہے، ہم کو کھانا کہاں کہاں سے ملتا ہے، یہ جو روٹی کا لقمہ ہم کھاتے ہیں
یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم جو دریا کا پانی پیتے ہیں، واٹر سپلائی کا پیتے ہیں، تو یہ پانی تبت کی پہاڑیوں سے آتا ہے۔ تبت کی پہاڑیاں کہاں ہیں؟ کہاں کا پانی اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر جو ہے تو پلاتا ہے۔ اسی طرح ہم جو کھانے کا لقمہ کھاتے ہیں تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو ہے تو کہاں زمین اس کے لیے کاشت ہوئی، کہاں اس سے کس جگہ سے پانی اس زمین کو ملا، اور پھر بیج کہاں سے آیا، اور پھر جو ہے تو کاشت کرنے والا کون تھا، زمین کس کی تھی، اور پھر جو ہے تو اس کو تیار کرنے والا اور پھر اس کو کاٹنے والا کون تھا، اس کا تھریشر لگانے والا کون تھا، اس کو جو ہے تو اٹھا کر گاڑی پر لادنے والا کون تھا، اور بازار میں آ کر جو ہے تو وہاں اس کو تولنے والے کون تھے، لینے والے کون تھے، دینے والے کون تھے، پھر چکی میں کیسے پہنچ گیا، چکی میں پیسنے والے کون تھے، اور پیس کر دکانوں میں آ گیا، دکانوں میں بیچنے والے کون تھے، اور وہاں سے ہمیں لیا، پکانے والے کون ہیں، پھر ہم کھاتے ہیں۔ ایک لقمے میں کتنے لوگوں کی محنت چلتی ہے، اور یہ لقمہ ہمیں جو ہے تو مفت میں نہیں ملتا، تو اسی لیے روزی کا احترام کرے بندہ۔ اس میں بھی عبرت ہے متقین کے لیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی متقین کے بارے میں جب بیان ہوگا، مزید چیزیں ان کی بیان ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے اور نیک صالح بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔